ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون وقال تعالى في موضع آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقال تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شتمني ابن آدم وما ينبغي له أما شتمه إياي فقوله لي ولد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 25 دسمبر سن 2020 اور جمادی اولی کا 1442 ہجری کا مہینہ ہے۔ دنیا عیسائیت آج کے دن اپنا ایک مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے، اور اس عید کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، دے رہے ہیں، تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس دن میں اس تہوار کے متعلق اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اسلام کا نظریہ اور مسلمانوں کے لیے ہدایات جو ذکر کی گئی ہیں انہیں نقل کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جن نبیوں کے قرآن کریم میں اسماء گرامی مذکور ہیں وہ 25 ہیں، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے اشارتاً ذکر فرمایا، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے کچھ رسولوں کے احوال آپ کو بتلائے اور بہت سے رسولوں کے احوال ہم نے آپ کو نہیں بتلائے۔ جن رسولوں کا ذکر ہوا ان میں سب سے زیادہ ذکر تو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی نہیں ہے، فرعون کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی قرآن کریم نے کثرت سے ذکر کیا ہے۔ ان کی تعلیمات کا ذکر فرمایا، ان کی زندگی کا ذکر فرمایا، ان کی حیات کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، ان کی والدہ کا ذکر فرمایا، ان کے نانا کا ذکر فرمایا، اور ان کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی متعدد صورتوں میں ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے، بقرہ میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے، تحریم میں بھی ہے، مریم میں بھی ہے، اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اور یہ ذکر اس لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حضور کا امتی بن کر آخر زمانے میں آسمانوں سے زمین پر تشریف لانا ہے، حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی زندگی میں بھی ان کا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ تھا، اور ان کی جو دوسری زندگی ہوگی آسمانوں سے اترنے کے بعد تب بھی ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہوگا۔ ان کا پہلا مقابلہ یہودیوں سے، اس کا ذکر تو قرآن کریم نے بھی کیا۔ اذ کففت بنی اسرائیل، ہم نے عیسیٰ آپ کو بنی اسرائیل سے محفوظ کیا۔ بنی اسرائیل اور یہودی آپ کے سخت خلاف ہو گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے۔
جلوس نکالے، مظاہرے کیے، حکومت سے اجازت مانگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی اجازت دی جائے، اجازت بھی مل گئی، قتل بھی کرنے لگے، کمرے میں بھی لے گئے، لیکن میرے اللہ بچانے والے ہیں اور مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے قدرت کا ادھر مظاہرہ فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی، اللہ کی تدبیر جیت گئی۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ قتل کر سکے نہ تختہ دار پہ لٹکا سکے۔ شمعون نامی ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اللہ نے اس پہ، عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اللہ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، اس کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، قرآن کہتے ہیں ہم یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور پھر جب وہ اتریں گے زمین پر تو ان کا مقابلہ پھر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہودیوں کو قتل نہیں کرو گے، یہودیوں سے جنگ نہیں کرو گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یہودیوں کی قیادت دجال کر رہا ہوگا اور مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کر رہے ہوں گے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے۔ لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تم یہودیوں کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ یہودی کسی چٹان، کسی پہاڑ، کسی پتھر کی اوٹ میں چھپے گا مسلمانوں سے ڈر کر، تو یقول الحجر ھذا یہودی ورائی، پتھر بھی کہے گا مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور مسلمان اس کو قتل کرے گا۔ یہ جنگ ہونی ہے، یہ مارے کا ہونا ہے۔ آج عیسائی اپنے دشمن کو بھول بیٹھے اور ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت کا دشمن یہودیت ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس روئے ارض پر تھے اس وقت بھی یہودی ان کے دشمن تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی والدہ پر تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب مشکوک بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی سازش کی۔ اور پھر جب عیسیٰ آئیں گے تو یہودی پھر ان کے دشمن ہوں گے اور دجال کی قیادت میں ان سے لڑائی کریں گے، جس میں فتح اسلام کی ہوگی، فتح مسلمانوں کی ہوگی اور یہودیت کا خاتمہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ بات میں سے بات نکلی ہے تو میں کہہ دوں، آج کل پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، پاکستان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، پیسے ملیں گے، قرضے ملیں گے، دنیا سے تعلقات استوار ہوں گے۔ جب عرب تسلیم کر رہے ہیں تو پاکستان کو تسلیم کر لینے میں کیا عرض ہے؟ یہ راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ سیکولر تو پہلے ہی اسرائیل کے حامی تھے امریکہ کے کہنے پر، اب کچھ علماء سے بھی بلوایا جا رہا ہے، کچھ مولویوں سے بھی بلوایا جا رہا ہے، اور وہ تحریف کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ بیت المقدس کی زمین یہودیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے، کتب اللہ لکم، لہذا ان کو دے دینی چاہیے۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پر
بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے تعمیر کروایا تھا. سب سے پہلے بیت اللہ بنا، پھر بیت المقدس بنا. ملائکہ نے تعمیر کیا، درمیان میں 40 سال کا فاصلہ تھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا، مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، بے دخل کیا گیا. اگر یہ سرزمین یہودیوں کے لیے لکھ دی گئی تھی تو قرآن کہتا ہے ان کو پیٹا گیا، مارا گیا، نکالا گیا، اتنا قتل عام کیا گیا یہودیوں کا کہ مسجد اقصی میں پاؤں کے گھٹنے تک، ٹخنے تک خون ہی خون تھا یہودیوں کا. قرآن میں اس طرف اشارہ موجود ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے یہ لکھ دیا کہ یہودی فساد کریں گے، زمین پہ چڑھائی کریں گے، اور جب یہ کریں گے فَإِذَا جَاءَ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. جب پہلی بار انہوں نے یہ فساد کیا، بدماشی کی، ظلم و ستم کیا، تو ہم نے اپنے بندے بھیجے جو ان کے گھروں میں گھوم گئے اور ان کا تاخت و تاراج کیا، ان کا قتل عام کیا، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا. چھن گئی تھی ان سے، ان کے لیے لکھی گئی تھی تو چھینی کیوں؟ میں فلاسفروں سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ سرزمین عیسائیوں کے پاس رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو عیسائیوں سے واپس لیا. ابو عبید ابن جراح فاتح بنے، حضرت عمر خود آئے، مسجد اقصی کا قبضہ لیا. یہ کہاں سے وارث آ گئے مسجد اقصی کے؟ اور پھر اس پر خلافت عثمانیہ کے اختتام تک مسلمانوں کا قبضہ رہا. درمیان میں کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں نے قبضہ کیا تو صلاح الدین ایوبی نے ان کا دماغ درست کر دیا. تو یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہودیوں کی میراث نہیں ہے. یہودیوں کو تو بے دخل کر دیا گیا تھا، یہ یہودیوں کی میراث ہے ہی نہیں. اور کون کہتا ہے کہ اب یہودیت کا خطہ رہے گا، چلے گی یہودیت؟ حضور کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. حضور سب لوگوں کے نبی ہیں. اب یہودیت بھی ختم، عیسائیت بھی ختم، ان کے خطے کہاں سے تسلیم کر لیے جائیں؟ 1948 میں مسلمانوں سے بیت المقدس چھینا گیا، قبضہ کیا گیا، غصب کیا گیا. مسلمان مظلوم بنے، یہودی ظالم بنے. کوئی میرے گھر پہ قبضہ کر جائے، میں دستبردار ہو جاؤں. آج اللہ کے گھر پہ قبضہ ہو گیا، ہمارے قبلہ اول پہ قبضہ ہو گیا. ہزاروں عورتوں کی عصمتیں یہودیوں نے لوٹی، لاکھوں بچوں کو قتل کیا، ہزاروں مسلمانوں کا خون آج وہاں پر بہہ رہا ہے. فلسطین کی سرزمین پہ ہزاروں شہداء دفن ہیں، ان کی 70 سال کی جدوجہد ہے. اور پھر وہ میری بقا کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام کو معراج مسجد اقصی سے کروایا گیا. میرے آقا نے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں کی، اور حضور نے امامت کر کے دنیا کو بتلایا کہ اب مسجد اقصی میں امامت یہودیت کی نہیں چلے گی، اب یہاں راج محمد مصطفیٰ کا چلے گا، اب رسول اللہ کا راج چلے گا.
تو رسول اللہ نے جہاں امامت کرائی تم کیسے مولوی ہو وہ جگہ آج یہودیوں کو دینا چاہتے ہو؟ اور یہودی کہتے ہیں ہم مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. لہذا نہ شرعی طور پر یہودیوں کو قبضہ دیا جا سکتا ہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے. قائد اعظم سعودی عرب میں شاہ فیصل، ان کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے. اس طبقے کو آج تسلیم کرنے کی بات کی جاتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ضربت علیکم الذلہ والمسکنہ، جو ذلیل ترین، دنیا کا ذلیل ترین طبقہ ہے، آج ان کو سر پہ بٹھانے کی بات کی جاتی ہے. اور پاکستان میں ماحول بنایا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو. یہودیوں سے باہیں پھیلانے والے اور ہاتھ ملانے والے اور دوستیاں لگانے والے قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن کی سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یہودیت کے خلاف اتری ہے. آدھی سورہ بقرہ میں یہودیت کی تردید ہے. قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. قرآن کہتا ہے یہودیوں کو دوست نہ بناؤ. اور تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک اسرائیل کی بات نہ کرو، یہودیوں کی بات نہ کرو. تو میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے بھی مقابلہ یہودیوں سے تھا، جب دوبارہ زمین پہ آئیں گے ان کا مقابلہ پھر بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے قرآن نے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بھی ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا بھی ذکر کیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنہ بنت فاقوس، نانا حضرت عمران، مسجد اقصی کے متولی، بیت المقدس کے خطیب. ایک بیٹا پہلے ہوا، فوت ہو گیا. اب حنہ نے منت مانی، مولا مجھے بچہ دینا، میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی، تیرے دین کا نوکر بنا دوں گی، تیرے دین پہ وقف کر دوں گی. لیکن بچہ جنا تو خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا، وہ بیٹی پیدا ہوئی. خاندان کا تذکرہ کیا. رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، یہ تو بیٹی ہے. چلے کوئی بات نہیں، لیس الذکر کالانثى، یہ بیٹی ایسی ہے کہ ہزاروں بیٹوں پر بھاری ہے. اللہ نے اس بیٹی کو چن لیا. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کو چن لیا، پاکیزہ بنا دیا. واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی. مریم رب کی فرما برداری اختیار کر، اللہ کا سجدہ کر، رکوع کر. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. پرورش بھی اللہ کی نگرانی میں ہوئی حضرت مریم کی. جتنا ایک مہینے میں بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، سیدہ مریم کی نشو و نما ایک دن میں ہو جاتی تھی. انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا. اس بچی کی پرورش کون کرے؟ ہر ایک چاہتا تھا یہ ہمارے خطیب کی بیٹی، اس کی پرورش میں کروں گا. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم. قرآن دازی ہوئی، قرے ڈالے گئے، قلمیں ڈالی گئیں کہ جس کی قلم پانی کے بہاؤ کی طرف چل پڑے گی وہ بی بی مریم کی کفالت کرے گا. اللہ کہتے ہیں میرے نبی
وما کنت لدیہم، آپ وہاں نہیں تھے، وہاں اللہ تھا، اس لیے کہ حاضر ناظر اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے نفی کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں، صاف فرما دیا وما کنت لدیہم وما کنت لدیہم وما کنت لدیہم، آپ میرے حبیب وہاں نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ کلمے پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے؟ حضرت زکریا کا نام قرآن نکلا، زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، اور پھر کیا ہوا؟ لے آئے، ایک کمرہ بنا کے دیا مسجد اقصی کے اندر، کلما دخل، حضرت زکریا اس محراب میں داخل ہوتے، زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بچی کو کمرے میں سلا کر بٹھا کر تالا لگا کے چلے جاتے، اور جب کام کاج کر کے واپس آتے تو بے موسم پھل موجود ہوا کرتے تھے، آم کا موسم نہیں آم آ گئے، سیب کا موسم نہیں سیب آ گئے، انار کا موسم نہیں انار آ گئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا حیران، پوچھا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کون لاتا ہے، یہ فروٹ کون لاتا ہے، یہ روزیاں کون لاتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے بتایا میرا اللہ مجھے پہنچاتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی رزق وہی دیتا ہے، بغیر اسباب کے بھی روزی دینے والا میرا اللہ ہے۔ والدہ کا تذکرہ ہے، پھر ولادت کا تذکرہ ہے، اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن یہ 25 دسمبر ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ آج عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر عیسیٰ پیدا ہوئے، خود عیسائی کہتے ہیں، کوئی عیسائی کہتے ہیں جنوری میں پیدا ہوئے، کچھ نے کہا مئی میں پیدا ہوئے، کچھ نے کہا جنوری کے شروع میں پیدا ہوئے، کچھ نے کہا جنوری کے آخر میں پیدا ہوئے۔ میرا اللہ کہتا ہے جب پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے تو کھجور پکی ہوئی تھی، اس لیے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی شکل میں جبریل آ گئے اور آ کے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ ہوگا، بڑا باعزت ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجاہت والا ہوگا۔ حضرت بی بی مریم کہتی ہیں انا لک ھذا، حضرت مریم کہتی ہیں میرا بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، شادی کوئی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے کبھی انگلی نہیں لگائی۔ فرمایا اللہ تعالی قادر ہے، اللہ تمہیں بچہ عطا کرے گا۔ پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا، جبریل کے پھونک مارنے سے حمل ٹھہر گیا، اب ولادت کا وقت آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب بچے کی ولادت کی جب تکلیف اور درد شروع ہوا تو نکل کر باہر کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی، نیچے سے اللہ نے پانی کی نہر چلا دی، پانی بہ رہا ہے، آواز آئی کُلِی واشربی وقرِّی عینا، ہم نے آپ کو بچہ دیا ہے، کھجوریں کھاؤ۔ آپ بتائیں کھجوریں دسمبر میں ہوتی ہیں؟ اور بولو اور پینٹ کرن پک دیے، گرمیاں سردیاں، تو 25 دسمبر کہاں سے یوم ولادت آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کھجور پکی ہوئی ہے، ہزی الیک بجذع النخلہ
तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। कुरान कहता है खजूर के तने को हिलाओ, ताजा पकी हुई खजूर गिरेगी, कुली खाइए खजूर, ताकत होगी। पानी पीजिए, वकर्री आईना, आंखों को ठंडा कर लीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बयान की है। और आज अगर कोई पूछे कि बगैर बाप के बेटा कैसे पैदा हुआ, कोई सवाल करे तो आप खामोश रहिए। फकूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मेरा चुप का रोजा है। पहली शरीयतों में चुप का रोजा होता था, आपने नहीं बोलना। कह दीजिए आज मैंने नहीं बोलना, मेरी गुफ्तगू बंद है, पाबंदी है। बस हम जाने, हमारा काम जाने। जिस कुदरत से हमने बगैर बाप के बच्चा दिया, उसी कुदरत से हम आपकी सफाई का भी इंतजाम करेंगे। कुरान कहता है ना, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हू मिन तुराबिन थुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। लोग पूछते हैं बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, इनको समझा दो। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, जैसे आदम बगैर बाप के पैदा हुए, ऐसे ईसा भी बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने आदम को भी बगैर मां और बगैर बाप के पैदा किया। खलक़हू मिन तुराबिन, मट्टी से पैदा किया, मट्टी का मुजस्समा बनाया। सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, फिर कहा हो जा, बन जा, आदम बन गए। ऐसे अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। किसी को न समझ में आती हो तो उसे हमारी कुदरत समझा दो। हम मट्टी से इंसान नातिक बना देने वाले हैं और इंसान नातिक को मट्टी में तब्दील कर देने वाले हैं। हम चाहें तो बगैर मां के पैदा करें, बगैर बाप के पैदा करें। हम चाहे तो बगैर बाप के पैदा कर दें, हम चाहे तो बगैर मां के पैदा कर दें, और हम चाहे तो नमूने के साथ पैदा कर दें, हम चाहें तो बगैर नमूने के पैदा कर दें। हम तो हर चीज पे कुदरत रखते हैं। अल्लाह को हर चीज पे कुदरत हासिल है। मत समझना कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा नहीं हो सकते। यही बात यहूदियों ने कही थी। उन्होंने हजरत मरियम पे बोहतान लगाया, और ईसाइयों तुम्हारे अंदर गैरत हो तो डूब के मर जाओ, तुम्हारी दोस्ती यहूदियों से, यहूदी तुम्हारी मां के दुश्मन। वो कहते हैं हजरत मरियम नऊज़ु बिल्लाह बदकारा थी। बोहतान अज़ीमा, कुरान ने कहा उन्हें बड़ा बोहतान बांधा, बड़ा बोहतान बांधा। और हजरत मरियम की सफाई मेरे अल्लाह ने कुरान में दी, अल्लाह ने सफाई दी। व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम। ईसा भी सच्चे थे, उनकी मां भी सच्ची थी। ईसा भी पाक थे, उनकी मां भी पाक थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर पैदा हुए, लेकिन आज के दिन पैदा होना मशकूक है। और पैदा हुए तो बगैर बाप के पैदा हुए, इसलिए कि अल्लाह उसकी कोई औलाद है, बोलो ना, यह हमारा बुनियादी अकीदा है। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, शिकवा किया अल्लाह ने कुरान में। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, ईसाइयों ने कहा अल्लाह की औलाद। क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा अल्लाह की औलाद उज़ैर अल्लाह के बेटे, ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह के बेटे। कुरान ने कहा खबरदार, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना, खबरदार अल्लाह की औलाद ना मानो, वो पाक है, वो औलाद से पाक है, उसकी औलाद हो नहीं सकती। क्यों?
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, पूरी कायनात उसकी मिल्कियत है। तो मिल्कियत औलाद नहीं होती, औलाद का कोई मालिक नहीं होता। मेरे माँ बाप है, मेरी औलाद है, लेकिन मैं उनका मालिक नहीं हूं, मैं उनको बेच नहीं सकता। फरमाया ईसा समेत सारी कायनात, उज़ैर, ईसा, अल्लाह के फरिश्ते, जमीन और आसमान, सब अल्लाह की मिल्कियत है, और मिल्कियत औलाद नहीं हुआ करती। अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं। खबरदार, अल्लाह कहते हैं किसी ने मेरी औलाद मानी, उड़ा के रख दूंगा। अल्लाह कहते हैं मैं हलाक कर दूंगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो अकेले माबूद है, वो औलाद से भी पाक है। आज क्रिसमस में ईसाइयों का नजरिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नऊज़ु बिल्लाह बेटे हैं। वो कहते हैं वलद अल्लाह, अल्लाह ने बच्चा जाना, वो इसलिए मुबारकबादें दे रही। मैरी क्रिसमस कहकर मुबारकबादियां दी जा रही हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा पैदा हो गया ईसा, लिहाजा आज वो मिलाद मना रहे हैं। उर्दू में मिलाद कहते हैं, इंग्लिश में क्रिसमस कहते हैं। वो मिलाद मना रहे हैं और कहते हैं अल्लाह का बेटा पैदा हुआ। तुम्हारा है अकीदा कि अल्लाह की औलाद हो सकती है? बताओ। इसलिए तुम्हें मुबारकबाद देने की इजाजत नहीं है किसी ईसाई को। तुम अगर किसी ईसाई को मैरी क्रिसमस कहते हो तो माना यह है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे हो, और जो ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है, कुरान कहता है वो काफिर है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, दो जगह फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, वो काफिर हो गए जिन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और वो खुदा हैं या खुदा के बेटे जो मानते हैं ईसा को, अल्लाह ने कहा वो काफिर हैं। क्यों? एक जगह फरमाया इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। तुम्हारा अल्लाह अगर ईसा को हलाक करना चाहे कोई बचा सकता है? बोलो। अल्लाह कहते हैं मैं अगर ईसा को हलाक करना चाहूं, अल्लाह कहते हैं मैं उनकी वालिदा को हलाक करना चाहूं, अल्लाह कहते हैं मैं जमीन पूरी को हलाक करना चाहूं, मैं आसमान को हलाक करना चाहूं, मैं जमीन और आसमान की तमाम मखलूकों को हलाक करना चाहूं, सब हलाक हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। जब कोई बचा नहीं सकता तो जब न ईसा बचा सकते हैं न उनकी अम्मी बचा सकती हैं, तो न ईसा खुदा हैं न उनकी अम्मी खुदा हैं, न ईसा इलाह हैं न उनकी अम्मी इलाह है, बल्कि इलाह कौन है? इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह एक माबूद है, अकेले माबूद है। याद है ये नजरिया गलत कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ये खतरनाक नजरिया। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, दूसरी जगह फरमाया कुछ लोग कहते हैं अल्लाह की औलाद है, जैसे ईसाई कह रहे हैं कि अल्लाह की औलाद है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, कुरान पुकार पुकार के कह रहा है तुम गंदी चीज लाए हो, अनोखी चीज लाए हो, अजीब बात तुमने की, गलत बात तुमने की, अल्लाह की औलाद मानी। ये इतनी गलत बात तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, इतनी गलत बात है कि आसमान इससे फट जाए, टूट पड़े, जमीन फट जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। क्यों? अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, इस बात पर कि तुमने अल्लाह की औलाद मान ली। अल्लाह पे इतना बोहतान, अल्लाह पे इतना इल्जाम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सारा कुरान भरा पड़ा। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसका माँ बाप, ना उसकी औलाद, ना उसका कोई हमसर, ना उसका कोई हम पल्ला, ना उसका कोई हम वजन, ना उसके कोई बराबर, ना उसका कोई शबी, ना उसका कोई मसील। अंदाउल रहमानी वलदा, इस बात पर कि अल्लाह की औलाद है,
زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ اولاد نہیں بناتے، اللہ کو اولاد بنانا مناسب نہیں ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سب اللہ کے سامنے عاجز بن کر پیش ہوں گے، کوئی خدا بن کے پیش نہیں ہوگا. یہ توحید کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے کرسمس ڈے آج سرکاری طور پر اگر منائی جا رہی ہے تو ریاست مدینہ میں یہ افسوسناک بات ہے. گویا کہ تسلیم کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. خبردار، یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے. قرآن نے تو کہا کہ ہم عیسیٰ سے پوچھیں گے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، قیامت کا دن ہوگا، پوری عیسائیوں کی میجارٹی کھڑی ہوگی. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکار کر بلا کر پیشی لگائیں گے اور پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. عیسیٰ بتاؤ، ان عیسائیوں کو تم نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، تم نے کہا تھا میری امی مریم کو خدا مانو، یہ کیوں تمہیں خدا کہتے تھے؟ یہ کیوں تمہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ عیسیٰ کہیں گے میرا اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بہ علم ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اللہ میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ تو علام الغیوب ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ تو عالم الغیب ہیں. اس لیے میرا مولا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا کہو یا مجھے خدا کہو. قرآن کی یہ تعلیم ہے. اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے شرماتے بھی نہیں تھے. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نہ عیسیٰ اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہنے سے شرماتے تھے اور نہ ہی فرشتے شرماتے ہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے سے شرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو دوزخ میں اکٹھا کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا یہ نظریہ، سارے کہو اللہ اولاد سے، بولو بولو، اللہ اولاد سے پاک ہے. عیسیٰ جب خود پیدا ہوئے تو اس کا اقرار کیا. اللہ نے بچپن میں ان کو قوت گویائی عطا کی. قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم بچے کو لے کے جا رہی تھیں تو راستے میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. او ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکارہ تھی، اور تیری شادی کوئی نہیں ہوئی، بچہ کیسا ہوا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے اللہ کی ہدایت پر یہ کہا مجھ سے نہ پوچھو کہ بچہ کیسے ہوا، اس آنے والے بچے سے پوچھو وہ کیسے آیا، یہ خود بتائے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ بھی کبھی بولا کرتا ہے، اس سے کیسے پوچھے؟ بس پھر بچہ بول پڑا قال انی عبد اللہ. بچپن میں اللہ نے تکلم سے، قوت گویائی سے نواز دیا تھا. کہتے ہیں چند بچوں کو اللہ نے نوازا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے نوازا قوت گویائی دے کر. عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں نوازا وحی دے کر. کنویں میں وحی اتاری، جب بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو اس بچے پہ وحی آئی، ورنہ بچوں پر وحی نہیں آیا کرتی.
اور اللہ نے اپنے حبیب کو بچپن میں نوازا کہ پیدا ہوئے تو سجدے میں گر گئے. بچے سجدے نہیں کیا کرتے. یہ کمال کس نے عطا کیا بتاؤ؟ اللہ نے عطا کیا. حضور کو بھی عطا کیا بچپن میں یہ کمال, اور عیسیٰ کو بھی عطا کیا. قال انی عبد اللہ, کوئی مجھے اللہ نہ کہے, کوئی مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہے, کوئی مجھے پیسوں کا بندہ نہ کہے, کوئی مجھے نفس کا بندہ نہ کہے, کوئی مجھے خواہشات کا بندہ نہ کہے, کوئی مجھے دنیا کا بندہ نہ کہے. انی عبد اللہ, میں کس کا بندہ ہوں؟ بولو بولو, کس کا بندہ ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اس لیے کہتے ہیں عبداللہ نام سب سے پیارا نام ہے, اللہ کا بندہ. حضور کا نام بھی اللہ نے عبداللہ رکھا قرآن میں. وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, عبد الرحمن پیارا نام ہے, عبداللہ پیارا نام ہے. انی عبد اللہ, میں اللہ ہوں یا اللہ کا بندہ ہوں؟ بتاؤ کیا کہا عیسیٰ نے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, وہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے, مجھے نبی بنانے والا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, معصوم بچے کی تقریر ہے. سبحان اللہ, پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کا خطاب ہے, اور کتنا فصیح بلیغ اور جامع خطاب ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت, مجھے برکتوں سے اللہ نے نوازا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. او عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والوں, قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ ان کا کرایا ہوا تعارف ہے. مجھے اللہ نے وصیت کی ہے, میں نماز ادا کروں گا, میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا, اپنی امی کا فرما بردار رہوں گا. ابا تھا نہیں اس لیے ابے کا تذکرہ کوئی نہیں, اماں تھی. برم بوالدین نہیں کہا, بوالدیہ نہیں کہا, بوالدتی فرمایا. اپنی امی کا فرما بردار رہوں گا, تم بھی بنا کرو اپنی ماں کے فرما بردار. خدا کی قسم جو ماؤں کے نافرمان ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہے. دعائیں لیا کرو ماؤں سے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, نہ مجھے اللہ نے محروم بنایا, نہ مجھے سخت بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ, میں پیدا ہوا تو سلامتیاں ملی, مروں گا تو سلامتیاں ملیں گی, قیامت میں اٹھوں گا تو رب کی طرف سے سلامتیاں نصیب ہوں گی. اس لیے تفصیل سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, لیکن فرمایا وہ اللہ نہیں تھے, اللہ کے بولو بولو بندے تھے. باقی لوگوں کو مغالطہ لگ گیا کس بات سے؟ جی وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتے تھے, برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیتے تھے. میرے اللہ نے قرآن میں جواب دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. یہ میرا کمال نہیں, یہ میرے اللہ کا کمال ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا, آگے باذن اللہ. مٹی کی مورتی بنا کر پرندہ بناتا ہوں, پھونک مارتا ہوں, اڑ جاتا ہے. میرا کمال نہیں. کس کا کمال ہے بولو؟ اللہ کا کمال. مجھے تو اللہ نے معجزہ دیا ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. میری تعلیم یہ ہے, میری تبلیغ یہ ہے, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم ھذا, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم. او عیسائیو آؤ عیسیٰ کی تعلیمات پر. عیسیٰ کہہ رہے ہیں ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, ایک اللہ کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی پالنہار ہے, تمہارا بھی پالنہار ہے. اور کہا یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھی راہ ہے, اسی کی عبادت کرو. اللہ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, غلو سے بچائے. یاد رکھو غلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کیا, تم نہ کرو. یہ دروازہ کھول دو بھائی. قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق.
او اہل کتاب عیسائیو، دین میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، مقام سے آگے نہ لے جاؤ، ولیوں کو نبی نہ بناؤ، نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ عیسائیوں نے نبی کو خدا بنا دیا، نبی کو خدا نہ بناؤ، اعتدال میں رہو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ عیسیٰ خدا نہیں تھے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ خدا نہیں تھے، وہ رسول خدا تھے، وہ کلمت اللہ تھے، وہ روح اللہ تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ انما اللہ الہ واحد، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو عیسائیوں نے غلو کیا، گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، اعلانیہ قرآن نے کہا کافر ہو گئے۔ اور حضور نے فرمایا مسلمانوں لا تطرونی کما طردت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے بھی حد سے آگے نہ لے جانا، مجھے بھی حد سے نہ بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا، تم بھی مجھے حد سے نہ بڑھانا۔ اس لیے حضور کو جتنا بڑھاؤ، اللہ کا نبی رسول اور مخلوق مانو، خالق نہ بناؤ، ورنہ عیسائیوں کی صف میں چلے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔